کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی نظر میں، بیٹا پریشان تو نہیں بیٹھے، لوگوں کی نظر میں ہم شیعہ ماڑے صحیح۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، نام یقیناً آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، قبلہ خود بھی فاضل دیوبند تھے، ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے۔ یہ دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ تھا، زیراں زبراں بھی ٹھیک، صرف نحو پہ بھی بڑا عبور تھا۔ ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تیسرا مولوی، ہوئے ہوئے ہوئے، لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا۔ جب مبلغ اعظم قبلہ کے مدرسہ کے دوستوں کو پتہ چلا نا کہ مولوی اسماعیل تو شیعہ ہو گئے، ہوئے ہوئے قیامت تھی ان کے لیے۔ وہ ایک مولوی مل پیا مولانا اسماعیل صاحب تے پنجابی پتہ کی آندہ ہے، مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے تے تو جے مذہبی بدلنا سی تے کسے وال مذہب چی جان دو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سارے بھائی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس نے کیا کہا، مولوی اسماعیل اب تو پڑھیا لکھیا سے جے تو مذہبی بدلنا سی تے کسے ٹھیک وال مذہب جان دو۔ قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا ہے؟ اب ذرا سنیے گا ہمارے بارے میں ان کے خیالات کے، کہ لگا شیعوں کو کیا ہے؟ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ سارے بھائی متوجہ ہیں جی؟ میں موجود باتیں کرتا ہوں تاکہ عام فہم، کبھی کبھی بھی کوئی بندہ مجلس میں آیا تو اسے پٹھ صدقی سمجھ آ جائے۔ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوم، اور ہے بھی یہ حقیقت بخدا۔ جب یہ مولوی نا سڑک پہ جا رہے ہوتے نا، مین روڈ پہ، موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ، تو روڈوں کے ساتھ جھگیاں ہوتی ہیں اور کچھ مسکین اپنی جھگی پہ علم لگا کے بیٹھ جائے۔ جواب سارے دیں گے۔ سید انہیں جھگیوں سے، جھگی سے پرابلم نہیں ہوتی، انہیں پرابلم علم کی ہوتی۔ پھر دیکھنے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو جو گاڑی پھیل لو، گاڑی پھیل لو، کچھ ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جھگی پہ علم دیکھ رہے ہو، شیعہ انجے دے ہی ہوندے نے، ماڑے غریبڑے مسکین، اسی طرح کے شیعہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہی مولوی اسلام آباد میں کسی حکومتی پلیٹ فارم سے تقریر کر رہا ہو، پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ سب اولاد آدم میں سب کی عزت کرنی چاہیے۔ روڈ پہ کہہ رہا تھا ماڑے مسکین شیعہ ہوتے ہیں، ماڑیاں ذاتاں شیعہ۔ میری ان مولوی قبلہ صاحبان سے اپیل ہے کہ اپنے مسلک کے اپنے سے بہتر دانشوروں کو بٹھا کے پوچھ لو، کیا یہ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ دین الہیہ کی، اور 950 سال کے بعد قرآن کہہ رہا ہے، تفسیریں کہہ رہی ہیں، حضرت نوح تھک گیا اور بالآخر نبی نے بد دعا کر دی، اور یہ لفظ کہہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین، یا اللہ برباد کر دے ان کافروں کو، ان کی نسلوں میں بھی اب مسلمان کوئی نہیں، میں تیرا نبی تھک گیا ہوں اللہ، 950 سال میں تیری باتیں کرتا رہا لیکن کوئی مان ہی نہیں رہا۔ اب خدا نے کیا کہا، نوح کشتی بنا، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں اب بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے، بچیں گے وہ۔ ساریاں ماڑیاں قومہ شیعہ رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن، 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی، اور کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آلے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ جیئے، آپ جیئے، مہربانی سر، مہربانی سر۔ متوجہ ہے سرکارہ؟ لیکن اس مولوی نے نا مولانا اسماعیل صاحب قبلہ کو پہلا فقرہ یہ کہا، جنیاں ماڑیاں قوم شیعہ، قبلہ ابھی جواب دینے چاہ رہے تو اس نے دوسرا اٹیک کیا
کہنے لگا یار اسماعیل تو ساڑا کلاس فیلو ہے تو شیعہ ہو گئے ہیں، ویسے کوئی شیعہ مذہب تے نہیں نا، جن نچن گاؤں والے گلوکار یہ بھی چوکھے شیعہ۔ مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں مولوی جی میں یاد آیا میں ایک نچن گانے والے نے پوچھا تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لے۔ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ کوئی تو لطف لے، مہربانی بیٹا، مہربانی سے سارے جواب دیں گے آپ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ دیکھو میں کوئی بیٹھک میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہا، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بھائی جی بول رہا ہوں، کیمرہ موجود ہے، مائک پہ بات کر رہا ہوں، اسپیکر پہ ساؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں، لہذا مجھے چلو میں اہم نہ صحیح، جہاں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا یہ جگہ بہت اہم ہے، اس جگہ کی اہمیت کا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لہذا اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ بندے کو بعد میں معذرت کرنی پڑ جائے۔ لہذا میں ساؤنڈ پہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، رہبروں کے معاملہ میں بار بار اہمی دہرا رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، باقی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، ختم نبوت کی چار دیواری میں ہماری حیثیت ایک برادری کی حیثیت ہے، مسلمان برادریوں میں بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن تیرا چھوٹا بھائی ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے ہی نہیں۔ آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا کہ دنیا جنہیں مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہنا ہے مہربانی سر خدا کی قسم ذمہ دار مجمع میرے سامنے ان مسلمانوں کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے، ویسے انہیں جہاں بھی موقع ملے سعودیہ سے لے کے یہاں تک پتہ کہتے کیا سنی یا نبی کرتے رہتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہم ہیں، لیکن اس وقت مجھے اللہ کے ان قریبیوں پہ ترس آتا ہے کہ جب اللہ کی عبادت نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی، نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے سکتے، اوہ اللہ کے قریبیوں، اللہ کی عبادت ہے، اللہ تک رہو، لیکن کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، نہیں میں بھائیوں والا درود پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہاں مجھے وہی پڑھنا ہے نا، اس وقت میں وہی پڑھ رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے کہ جناب جب اللہ آپ سے بہت قریب ہے اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں تو پھر اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی پرائیویٹ عبادت نماز ہے، اللہ کی ذاتی عبادت نماز ہے، ہر مسلک نیت یہی کرتا ہے، واجب قربتاً اللہ، تو اللہ کی نماز اللہ تک رکھو، لیکن آپ پھر اسی اللہ کے آگے منتیں کرتے ہیں، اللہم صلی علی، پلیز اللہ صلی علی محمد، جیسے وہ پڑھتے ہیں وا علی آل محمد، اور اس کے بعد خود ہی آگے پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، علی دو دفعہ وہ پڑھتے ہیں علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا ماشاءاللہ، سارے مجمع کو یاد، حمید مجید، اللہ درود بھیج اوپر محمد کی اور ان کی، اے اللہ والو یہ اللہ کی نماز میں آل محمد کہاں سے آئے؟